الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ رب العالمین کی بے حد تعریف اور توصیف کے بعد ان گنت اور لاتعداد درود السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ تحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر۔ حضرات گرامی، آج رمضان المبارک کا 28واں دن تھا اور 29ویں رات، جو آخری عشرے کی 5 راتوں میں سب سے آخری رات ہے۔ سب سے پہلے قابل صد لائق تحسین ہیں ہمارے عزیزم حافظ عبدالسلام صاحب اور عزیزم حافظ طاہر صاحب، جنہوں نے 29 راتوں میں قرآن مجید کے 30 پارے پڑھے، اور الحمدللہ ہمارے دونوں عزیز جو ہیں انہوں نے خوب قرآن میں تیر کر قرآن مجید پڑھا اور بڑی خوش الحانی سے اور بڑے ضبط کے ساتھ ہمیں قرآن مجید سنایا۔ تو ان کے ساتھ حافظ طاہر صاحب کے والد محترم حافظ محمد یونس صاحب، جنہوں نے قرآن مجید کی سماعت کی اور بطور سامع کے اپنا کردار نبھایا۔ میں ان تینوں حضرات کو اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے اور آپ احباب کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات عالی ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، انہیں صحت اور ایمان کی دراز زندگی عطا فرمائے، اور وہ اسی طرح اس مسجد میں بہار کا موسم قرآن کی تلاوت سے پیدا کر دیں۔ آج بڑی خوشی کا موقع ہے، بالخصوص جن احباب نے ان کی ابتدا میں نماز تراویح ادا کی، ان کے لیے تو بہت ہی خوشی کا موقع ہے، اور بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع ہے۔ کہتے ہیں نا کہ عید کی خوشی اس کو ہوتی ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں، اور جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں خوشی تو اس کو ہوتی ہے لیکن دل کی لذت اسے نہیں ہوتی۔ اسی طرح جنہوں نے تراویح میں قیام کیا انہیں آج دل کی لذت ہے اور ذہن کا سرور انہیں میسر ہے کہ انہوں نے جس قرآن کو محبت سے سننے کا آغاز کیا تھا، آج وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔
اصل میں بات یہ ہے، کسی چیز کی اہمیت بھی اس دل میں ہوتی ہے، اس دماغ میں ہوتی ہے کہ جو شخص اس کو سمجھتا ہو، اہمیت بھی اس کو ہوتی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی اہمیت بہت کم ہے۔ ہم اس کو ایک مقدس کتاب تو سمجھتے ہیں کہ بڑی عزت والی مقدس کتاب ہے، لیکن یا تو رہ گئی غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجانے کے لیے، یا رہ گئی حلف اٹھانے کے لیے، یا ہم نے سمجھا کہ یہ تعویذ گنڈے کی کوئی کتاب ہے جس سے دیکھ کر تعویذ لکھ دو، لکھ کر بیچ دو یا دے دو، یا ہم نے اسے مقدس کتاب سمجھا کہ بڑی پاک کتاب ہے۔ اس سے آگے ہمارے دلوں میں اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت اس کو سمجھنے والے کے دل میں ہے، کیونکہ جو اس کو سمجھتا ہے نا وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جس روانی سے اللہ نے قصے کہانیاں بیان کیے ہیں ان قوموں کے جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور قیامت، حشر اور دوزخ کا جس طرح ذکر ہوا ہے، اگر کوئی اس کے ترجمے کو سمجھتا ہو تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، کہ یہ وہ قرآن ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، اور اس کو پڑھنے سے زمین کا سینہ شق ہو جائے، اور اس کو پڑھنے سے مردے زندہ ہو جائیں۔ یہ اس کی اہمیت پر قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ اتنی زبردست کتاب ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کے ترجمے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ نہیں پتا کہ اللہ اپنے بندے سے کیا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت بہت کم ہے۔ جن لوگوں نے اس کو پڑھ کر سمجھا، کیونکہ قرآن اللہ کا خط ہے بندے کے نام، جس نے اس خط کو پڑھا اور سمجھا کہ اللہ اپنے بندے سے کیا کہنا چاہتا ہے اور اللہ کا مقصود اور مطلوب کیا ہے اس کلام کو اتارنے کا، تو جس نے سمجھا اس کا جینا دو بر ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ دو بر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی دنیا کی یہ زندگی ہے بڑی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ احاقہ اور سورہ اذا الشمس نے مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ سیف اللہ تھوڑی جی آواز کم کر دیں، تھوڑی جی۔ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، آپ کے بال پکنے لگے، پکنے کا مطلب ہوتا ہے سفید ہونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بال پکنے لگے، یہ کیا وجہ بنی؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ ان صورتوں کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھ پہ بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ میں ایک آیت کا ترجمہ سناتا ہوں صرف آپ کو، اما یتساءلون کا، باقی چونکہ وقت مختصر ہے صورتوں کا ترجمہ پھر میں آپ کو کبھی انشاءاللہ سناؤں گا، کہ جس صورت نے حضور کو بوڑھا کر دیا، باوجود اس کے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ قیامت کو ہم گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، لیکن حضور کہتے ہیں اس کے ڈر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کی ہے 2-3 آیات میں آپ کو سناتا ہوں۔
ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ یعنی جملوں نے حضور کو بوڑھا کر دیا تھا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان جہنم کانت مرصادا، لوگو جہنم تمہارے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔ گھات لگانا اردو کا لفظ ہے، اس کا مطلب بڑا کیا ہے کہ ایک آدمی بندوق لے کر، تلوار لے کر چھپ کے بیٹھا ہو اور اپنے دشمن کو قتل کرنے کی نیت سے بیٹھا ہو، لیکن اس دشمن کو خبر نہ ہو کہ دروازے کے پیچھے، اوٹ کے پیچھے مجھے قتل کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ چوری چوری کسی پہ حملہ کرنے کے لیے چھپ کے بیٹھنا، اس کو گھات لگانا کہتے ہیں۔ لوگو ان جہنم کانت مرصادا، جنت تمہارے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔ کرے گی کیا؟ للطاغین مآبا، دنیا میں سرکشی کرنے والوں کو یوں جھپٹ کر اپنے اندر لے جائے گی، اور پھر وہ باغی نکل نہیں سکیں گے۔ لابسین فیہا احقابا، اور یہ باغی اس کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں سال رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، اور اس دوزخ کے اندر کبھی بھی انہیں ٹھنڈا میٹھا پانی نہیں ملے گا۔ الا حمیما وغساقا، اگر کبھی انہیں پیاس لگے گی تو اللہ کو آواز دیں گے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، اس کی تفسیر میں، کہ وہ اللہ کو آواز دیں گے اور 1000 سال کے بعد ان کی آواز سنی جائے گی، اور 1000 سال کے بعد میرا اللہ کہے گا کیا مانگتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ پیاس نے بڑا ستایا ہے۔ اللہ کی ذات کہے گی الا حمیما وغساقا، انہیں دوزخیوں کا لہو اور دوزخیوں کی پیپ ان کے منہ میں ڈال دو۔ یہ حمیم کا معنی ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی، اور غساق کا معنی پیپ۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے پاس سے میں ترجمے کے الفاظ بھی نہیں ڈال رہا۔ الا حمیما وغساقا، ان کے منہ میں جہنمیوں کی پیپ اور ان کا لہو اور ابلتا ہوا پانی ان کے پیٹوں میں داخل کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ پانی پئیں گے اتنا کھولتا ہوا اور گرم ہوگا کہ پینے سے ان کا اوپر کا ہونٹ سر پہ چڑھ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ ان کے پیٹوں پہ گر جائے گا۔ الا حمیما وغساقا، اور آگے اللہ کی ذات فرماتی یہ میرا ظلم نہیں ہوگا، جزاء وفاقا، یہ ان کے گناہوں کی پوری پوری انہیں سزا دی جائے گی۔ اور ان کا گناہ کیا تھا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ قیامت کے دن کے حساب کو بالکل بھول ہی بیٹھے سے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا منظر میں نے اس سورت کے درمیان سے پکڑ کر آپ کو سنایا ہے۔ آپ فرماتے کہ اس سورت نے محمد کو بوڑھا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ دیکھیں بھئی، ایک آدمی کو اس کا ترجمہ آتا ہو
تو وہ پڑھ کر گزر رہا ہو، اس کی خشیت، اس کے خوف اور اس کے ڈر کا کیا عالم ہوگا، اور ایک وہ آدمی جو ویسے جیسے ہم پڑھتے ہیں پڑھ کر گزر گئے، اس میں کتنا فرق ہوگا۔ تو اس لیے آج ہماری نظروں میں اس کی اہمیت بہت کم رہ گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی آیتوں کو لے کر تعویذ بنا لو، انہیں بیچ دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، بس یہ غلافوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے ہے، یا تراویح میں کبھی سن لی تو یا کبھی اس سے دم کر دیا لوگوں کو۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، قرآن اس لیے نہیں آیا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، اللہ کی کلام ہے۔ جیسے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس طرح اس کا کلام بھی کلاموں کی بادشاہ۔ اللہ کی کلام کوئی معمولی بات تو نہیں، اللہ کا بول ہے یہ، اور اسی لیے اللہ کی ذات نے کہا ہے کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ کا یہ چیلنج کہ اگر انسان اور جن اکٹھے ہو کر آ جائیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں اور چاہیں کہ اس جیسی ایک آیت بنا کر لے آئیں تو لا نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ نے چیلنج دیا، جاؤ بھئی اس جیسی ایک آیت بنا کر لاؤ۔ اللہ کا چیلنج آج سے 1400 سال بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، لیکن کوئی جرت نہیں کر سکتا، نہ کسی کے اندر یہ جسارت ہوئی کہ اس نے کبھی قرآن جیسی کوئی آیت بنا کر لائی ہو۔ آج مستشرق کہتے ہیں اسلام کے ان دشمنوں کو جو اس پہ تنقید کر کے اس سے غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید میں تلاش کر کے اس کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی مستشرق، مغرب میں رہنے والا عیسائی، آج تک ہر چیز کی نقل اس نے بنائی ہے، لیکن اس نے عالم اسلام کو یہ چیلنج نہیں دیا کہ یہ میں نے قرآن جیسی ایک آیت بنائی ہے، دیکھ لو، پڑھ لو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے کبھی یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ کسی کافر نے کہا۔ اس کی بلا وجہ کیا ہے؟ ایک کافر تھا، جب یہ سورہ مبارکہ اتری نا، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس کا ترجمہ ہے کھڑکھڑانے والی قاریہ۔ یہ کبھی آپ نے زلزلہ دیکھا ہے نا، آتے ہیں بڑے بڑے زلزلے تو دروازے کھڑکتے ہیں، دروازے، دیواریں، لوہے کی چیزوں کی ایک آواز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قرع الباب۔ یہ دروازے کو زور زور سے دستک دینا، عربی میں کہتے ہیں قرع الباب۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ القاریہ کھٹکھٹانے والی یا کھڑکھڑانے والی، چونکہ جب قیامت آئے گی نا تو اس کا منظر یہ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ایسے ایسے کرے گی، واخرجت الارض اثقالها، اس کے کلیجے شک ہو جائیں گے، اس کا منہ پھٹ جائے گا اور زمین اپنے اگلے ہوئے خزانے باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ زمین کو ہو کیا گیا ہے، اس زمین کو ہو کیا گیا ہے۔ تو جب یہ آیات یہ مکی صورت ہے، سورہ القاریہ مکی صورت ہے، جب یہ مکے کے ابتدائی دور میں اتری
تو ایک کافر نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی یہ سورت جیسی سورت بنا لیتا ہوں، میں بھی ان آیتوں جیسی آیت بنا لیتا ہوں۔ تو اس نے ایک آیت بنائی اور لا کر اس نے کعبے سے عویدہ کر دی۔ اس نے آیت کون سی بنائی؟ کہنے لگا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل۔ فیل عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی کو۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس نے لکھی اور لا کر لٹکا دی۔ ایک اور کافر آیا، چونکہ عرب زبان آور تو بڑے تھے نا، عربی زبان میں فصاحت، بلاغت، شاعری، کہانت اور مکفہ مسجع عبارتیں بنانا، عرب اس کے بادشاہ تھے۔ عرب کا عربی ادب بہت اونچا تھا۔ آپ ان کے اشعار جاہلیت کے زمانے کے عربی میں اگر کسی کو ذوق ہو تو حماسے میں پڑھ کر دیکھیں۔ یہ عربی کی ایک دیوان ہے حماسہ، جس میں عرب کے شعراء کا کلام ہے۔ اس نے جب یہ لٹکائی تو ایک دوسرے کافر نے آ کر کہا اس سے، ہوئے عقل کے اندھے، اس کو اتار لے۔ جب عرب پڑھیں گے نا، عرب کہ یہ قرآن کے مقابلے میں ہے تو سبکی ہوگی، لوگ مذاق اڑائیں گے تیرا۔ تو نے کہا ہاتھی کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے؟ وہ عقل کے اندھے، کس کو نہیں پتا کہ ہاتھی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو نے کیا کیا؟ تو القاریہ جو ہے وہ تو ایک غیب کی خبر ہے کہ قیامت آئے گی کھڑکھڑانے والی، تو اس کا تو سب کو معلوم ہے کہ ہاتھی کیا ہوتی ہے۔ اس نے اپنی کلام کو اتار کر لپیٹ کر اپنے گھر لے گیا، پھر کسی نے جرت نہیں کی۔ اچھا جی، اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اس جیسی ایک آیت، 10 آیات، اس جیسی پوری کتاب، یہ 3 چیلنج ہیں اللہ کے۔ لو بھی اس جیسی کتاب بناؤ، نہیں بنا سکتے۔ 10 آیتیں لے آؤ، نہیں بنا سکتے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ اور چیلنج ہے اور قیامت تک باقی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ایک ادب کی کتاب بھی ہے۔ چلو جی، اگر ادب کی کتاب ہے، یعنی ادب سمجھتے ہیں نا، عربی زبان کا ادب، انگریزی زبان کا ادب، اردو زبان کا لٹریچر، یہ ادب ہے۔ اگر کوئی عرب اٹھتا تو قرآن جیسا ادب بنا سکتا تھا۔ ادب ان کے پاس بھی تو عربی تھی، ادب بنا کے لے آتا۔ اچھا جی، قرآن حکمت کی کتاب ہے۔ کوئی شخص وصایہ لقمان کی وصیتیں، بہت اونچا ادب ہے، اللہ نے اس ادب کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے۔ حضرت لقمان کا ادب، حکمت، ان کی بصیرت کی باتیں بیان کی ہے نا، کوئی عرب بھی اس جیسا لے آتا۔ لیکن ایک بات ایسی تھی قرآن میں جو انسانوں کے بس کی بات نہیں، جس کی انسانوں کو طاقت نہیں، اور وہ یہ چیز ہے کہ قرآن ادب کی کتاب، قرآن حکمت کی کتاب، قرآن فلسفے کی کتاب، قرآن منطق کی زبان، قرآن مکفہ مسجع عبارتوں کی کتاب، لیکن قرآن ساتھ غیب کی خبر ہے۔ قرآن غیب کی خبر ہے، اور غیب کی خبر بتانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ صرف اللہ کے بس کی بات ہے۔ کیا خیال ہے؟ قرآن تو ساری غیبی خبر ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف قرآن مجید میں کرایا۔ اللہ کیا ہے؟ غیب۔ 3 حصے اگر قرآن کو کیے جائیں نا،
تو ایک حصہ صرف اللہ کے تعارف پر موجود ہے. اللہ کا تعارف دیکھ لے, الحمدللہ رب العالمین, یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور جہاں قرآن ختم ہوتا ہے, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پڑھتے جائیں. ایک حصہ تو پورا خدا کا تعارف ہے اور خدا کو کسی نے دیکھا نہیں. یہ غیب ہے, یہ کہا نا وَبِالْغَيْبِ, اور وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, کہ مومن تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے, ہر عیب سے پاک, ہر نقص سے پاک, ہر کمزوری سے پاک, سونے سے پاک, بوڑھا ہونے سے پاک, حسب نسب سے پاک, سمت جہیز سے پاک, بیماری سے پاک, موت سے پاک. وسع کرسیہ السماوات ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اتنا بڑا اللہ, یہ تعارف ہے قرآن مجید اللہ کا. اور اللہ غیب ہے, کوئی اس جیسی کتاب بنا کیسے سکتا. آگے جی, یہ توحید ہے ایک حصے میں, اور ایک حصے میں قیامت کا ذکر, دوزخ کا ذکر, حساب کا ذکر, جنت کا ذکر. اور یہ ساری چیزیں انسان سے کیا ہے, مخفی, چھپی ہوئی, غیب میں, اور ہمارا ایمان ہے اس پر. یہ غیب کی خبر ہو گئی نا. اور ایک حصہ ہے قصص الانبیاء, نبیوں کے قصے اور تباہ شدہ قوموں کے احوال. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ یوسف کو کیسے کنویں میں ڈالا گیا, کیسے مصر پہنچایا گیا, کیسے زلیخا کے گھر میں رہے, کیسے جیل میں گئے, کیسے مصر کے 80 سال تک بادشاہ بنے. ہمیں تو کوئی خبر نہیں. ہم اس وقت مینا میں نہیں تھے جب ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے. ہم تو طوفان نوح کے وقت موجود نہیں تھے. ہم عاد و سمود کی بستیوں کی تباہی کے وقت موجود نہیں تھے. قوم لوط و شعیب پر جب عذاب آئے ہم تو نہیں تھے. ہم نے فرعون کو بحر کلثم میں ڈوبتا ہوا تو نہیں دیکھا. ہم نے عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا. ہم نے موسیٰ کو فرعون سے مناظرے, مجادلے, مکالمے کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا نا. اللہ نے وہ سارے بیان کیے. اور یہ بھی ساری غیب کی خبریں ہیں. قرآن غیب کی خبر ہے, اس لیے قرآن جیسی کوئی انسان کتاب نہیں بنا سکتا. غیب کی خبر صرف ایک اللہ کی ذات کو ہوتی ہے بس. اللہ کے سوا جبریل جو اللہ کے رازوں میں جھانکتا ہے, جو غیب کی خبریں نبیوں پہ لے کے اترتا ہے. تورات جبریل لے کر آئے, انجیل جبریل لے کے آئے, ابراہیم کے صحائف جبریل لے کے آئے. اور 28,000 مرتبہ جبریل رسول کریم پر اترے. 24,000 مرتبہ جبریل حضور پر 23 برسوں میں آئے ہیں. القاء کی صورت تھی یا کوئی اور وحی کی 4 جو قسمیں ہیں. 24,000 بار جبریل آئے, لیکن جبریل کو بھی غیب کی خبر نہیں ہے. جبریل بھی غیب کا مالک نہیں ہے. جبریل کو بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل ایک آدمی کی شکل میں آیا,
سفید لباس پہنے ہوئے حضرت دہیہ کلبی صحابی کی شکل میں آئے اور حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر، گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گئے آگے۔ تو آپ نے تو سوال کیا گیا کہ قیامت کب آئے گی جبریل سے؟ تو جبریل نے کہا بھئی پوچھنے والے کو بھی اتنا ہی پتا ہے اور مجھ سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی پتا ہے۔ کیا مطلب کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ غیب کی خبر تھی نا۔ تو اس لیے کسی انسان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب کی خبر کا مالک ہے، یہ صریحاً اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ صریحاً اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اچھا میں بات تو کوئی اور کرنی تھی، مختصر کروں، آدھا گھنٹہ ہو گیا، بس 10-15 منٹ آپ کے لوں گا۔ اس جملے کو اٹھا کر میں اپنے اس مقام پہ لے جاتا ہوں جہاں میں نے لے جانا ہے۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، فاتحہ پڑھی ہے نا۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے دیباچہ۔ اچھا دیباچے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیش لفظ۔ اس کا معنی ہوتا ہے ابتدائیہ۔ آپ کبھی کتاب پڑھیں نا، اس کے پہلے لکھا ہوتا ہے دیباچہ۔ اس میں مصنف اپنی کتاب کا تعارف کرواتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ قرآن مجید کا تعارف ہے۔ یہ 2 دفعہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، ایک بار مکے میں اور ایک بار مدینے میں۔ یہ سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن کے دیباچے کی اہمیت کو سمجھیں۔ 2 بار یہ نازل ہوئی اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ تمہاری کوئی نماز نہیں ہو سکتی جب تک تم اس میں فاتحہ نہ پڑھو۔ کیا خیال ہے؟ کوئی نماز، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ نماز جہری ہو، وہ نماز سری ہو، جہری سے مراد مغرب، عشاء اور فجر، سری سے مراد ظہر اور عصر، کوئی نماز امام کے پیچھے ہو یا اکیلا ہو، نفل ہو یا فرض ہو، وتر ہو یا واجب ہو، کوئی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک تم اس میں فاتحہ نہ پڑھو۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور پھر یہ ایک دعا ہے، پھر یہ ایک دعا ہے۔ اس کو شروع کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ جو طالب علم ہیں ان کے لیے یہ مفید بات ہے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں اور اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ فاتحہ کا ایک حصہ ہے، یہ باقاعدہ اس سورہ فاتحہ کا ایک آیت ہے اس کی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ قرآن کی ایک باقاعدہ آیت ہے، باقاعدہ، اور یہاں اس کو برکت کے طور پہ لایا گیا، برکت کے طور پہ لایا گیا۔ اور یہ درست بات ہے کہ یہ ایک باقاعدہ آیت ہے اور اس کو برکت کے لیے سورہ فاتحہ کے آغاز میں رکھا گیا، اور اس کے بعد اس کی 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور سورہ فاتحہ کی فضیلت اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور اس کو حدیث پر نہیں چھوڑا، قرآن مجید میں فرمایا۔ حافظ صاحب، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب میں نے تمہیں 7 آیتوں والی ایک سورت دی ہے۔ سبعاً، 7، میں نے تجھ کو 7 آیتوں والی ایک سورت دی ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ بعض نے تو کہا کہ اس کا مطلب ہی سورہ فاتحہ قرآن عظیم ہے،
اور قرآن عظیم میں نے تجھے عطا کیا، الگ کر لو۔ اور مثانی کہتے ہیں بار بار دہرائے جانے والی، بار بار دہرائے جانے والی میں نے ایک سورت دی ہے تجھے، تو اس کو بار بار دہراؤ، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، کیونکہ سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی نے شفا کی سورت کہا ہے۔ اس میں ہے کیا؟ دعا کیا ہے؟ یا اللہ تعریف تیری جو دو جہان کا رب ہے، اور تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ اللہ کی ہوگی تعریف۔ اب طلب کیا ہے؟ اب احساس وفاداری بندہ کہہ رہا ہے، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اچھا، یہ بندے کی خوشامد ہے، اللہ کی خوشامد کر رہا ہے۔ اور چونکہ آگے کچھ مانگنا ہے نا، جب بادشاہ سے مانگا جاتا ہے تو اس کی شہنشاہیت کو بیان کیا جاتا ہے، جب بڑے سے مانگا جائے تو اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کر لی اور وفا کے جملے کہہ لیے، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، لیکن کر کیا تو؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ میری دعا کا مقصود یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھ کو کیا دکھا دے؟ سیدھی راہ۔ اتنا تو بول لینا ابھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھ کو سیدھی راہ دکھا دے۔ اور سیدھی راہ کون ہے؟ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، نبی انبیاء کی راہ مجھے دکھا دے۔ اچھا، یہ دعا ہو گئی۔ یہ فاتحہ پہلی سورت، اور سورہ ناس کون سی سورت ہے؟ آخری۔ اب پہلی اور آخری سورت کو میں جوڑنے لگا ہوں۔ جب یہ جڑ جائے گی تو میری وہ بات کہ یہ غیب کی خبر ہے، انسان کے بس میں نہیں، اس پر میں جملہ لے آؤں گا، یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ اور جب انسان سیدھی راہ دیکھنے لگے قرآن میں، اس کا جواب آیا کہ سیدھی راہ پورا قرآن اللہ نے بندے کو دکھا دیا۔ اے میرے بندے، یہ پوری کتاب میری سیدھی راہ ہے، یہ لو، تو نے مانگی میں نے دے دی۔ اب یہ سیدھی راہ ہے ہدایت کی، میرے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے، لیکن فرقہ بندی کیوں ہوئی بھئی؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب تھی، اور کلمہ گو کے لیے تھی، سب کے لیے۔ اور آج بھی آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی فرقے سے بھی، وہ یہ نہیں کہے گا کہ قرآن مجید میں غلطی ہے، یہ نہیں کہے گا، کہے گا یہ ہدایت کی کتاب ہے، مانے گا یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے چومے گا، ماتھے پہ لگائے گا، سینے سے لگائے گا، اللہ کی کتاب سمجھے گا۔ لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ یار یہ قرآن کو بھی پڑھتا ہے اور بری راہ پر بھی ہے، قرآن کو بھی پڑھتا ہے اور سیدھی راہ بھی اس کے پاس نہیں ہے نا؟ ایسے وجہ کیا بنی اس کی کہ قرآن کی موجودگی میں اس کو سمجھتے ہوئے گمراہ کیوں ہو گئے مسلمان فرقے؟ اس کی وجہ دیکھے قرآن مجید کو جوڑ کر پڑھے۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو جب قرآن کو پڑھو اور جیو تو یہ دعا کرتے رہنا، کیا؟ قل اعوذ برب الناس، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا رب ہے، الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے، کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے پیدا کرنے والے شیطان سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ من الجنت والناس،
انسانوں اور جنوں میں جو گمراہ کرنے والے ہیں، یا اللہ میں تجھے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو کیا جب قرآن پڑھتے ہیں شیطان کے وسوسے آتے ہیں؟ پھر جب شیطان پڑھنے والے میں وسوسے ڈالتا ہے تو پھر اللہ کی سیدھی آیتوں کو وہی ٹیڑھا کرنے لگتا ہے۔ آج یہ ہدایت اور توحید کی کتاب سے ہم نے شرک نکالا۔ آپ دیکھ لیں، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ فلاں قبر والا، فلاں بزرگ، فلاں ہستی، فلاں مقبرے والا، فلاں شخصیت وہ مرنے کے بعد میری مشکل کشائی کر سکتی ہے، یہ مسئلہ بھی قرآن سے لوگوں نے نکالا ہے۔ اور اللہ کے سوا فلاں بھی غیب کی بات جانتا ہے، یہ بھی لوگوں نے بات قرآن سے نکالی ہے۔ اور اللہ کے سوا فلاں بھی مشکل کشا ہے، یہ بات بھی لوگوں نے قرآن سے نکالی ہے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھ لینا کہ یا اللہ میں شیطان کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، کہیں وہ قرآن پڑھ کر بھی مجھے گمراہ نہ کر دے، قرآن پڑھ کر بھی مجھے گمراہ نہ کر دے۔ تو اس لیے شیطان کے وسوسوں سے بچ کر قرآن کو پڑھا جائے، تب یہ ہدایت کی کتاب بنتی ہے پڑھنے والے کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے، یہ پڑھ کر ایک پکا مسلمان بننے کی کتاب ہے۔ اس کو پڑھ کر ایک موحد مخلص بننے کی ضرورت ہے، چہ جائے کہ ہم اس کو پڑھ کر شیطان کی راہوں پہ نکل جائیں۔ اور یہ شیطان کا رستہ ہے، اس کو پڑھ کر تعویذ کر کے بیچنا اور تھوڑی سی دنیا کے مال کے لیے اس کی حلف اٹھا دینا، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ اور اس کو بالکل نہ پڑھنا، یہ شیطان کی دلیل ہے۔ اور پھر پڑھ کر اس کو اس سے منہ موڑنا، یہ بھی شیطان کی دلیل ہے۔ اور قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا اور کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن شکایت کرے گا، یا اللہ میری امت نے اس قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ راستے پہ نہ آ سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت بڑی سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس کے ترجمے کو پڑھنا، اس کے مفہوم کو پڑھنا کہ اللہ اپنے بندے سے کہہ کیا رہا ہے، یہ اس کا مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح محبت کے ساتھ ہم نے تراویح میں سنا، اسی طرح محبت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگائیں اور خود بھی پڑھیں۔ میں نے تو جمعے میں بھی کہا تھا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بڑی آسان تفسیر ہے، اور مولانا صلاح الدین یوسف کی احسن البیان بڑی آسان تفسیر ہے، جو آپ کے پاس مسجد میں سہولت موجود ہے۔ آپ نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان اور پڑھے لکھے بزرگ اس کو پڑھ کر قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیں۔ انشاءاللہ اللہ قلب و فکر میں، دماغ میں، عقیدے میں، سوچ میں اور دل کے رخ توحید اور دین اور قیامت کی طرف موڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین رمضان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ایک گزارش ہے کہ جیسے نماز ادا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، صفوں میں اس طرح بیٹھ جائیں تاکہ وہ آپ کی جو ضیافت کا سامان ہے اس کو تقسیم کرنا آسان ہو جائے۔ مہربانی فرمائیں۔ تو یہی طریقہ نا جی۔